قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم بأن لهم الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صلو علی الحبیب۔ تمام احباب ایک دفعہ بآواز بلند میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ احساس ہے کہ مجلس طویل ہو چکی ہے، اور یہ بھی احساس ہے کہ آج جس طرح آپ کے سامنے کرب و بلا کے عظیم شہداء کا اور آل رسول کا تذکرہ ہوا ہے، نہ میرا وقت، نہ آپ کا وقت، نہ ہم میں سے کسی ایک کا وقت ضائع ہوا ہے، بلکہ آج ہم نے وہ پایا ہے جو آج سے پہلے پا نہیں سکے۔ آج ہمارے خالی دامن کو وہ خیرات نصیب ہوئی ہے جو آج سے پہلے نصیب نہیں ہوئی، اور اس چیز کا احساس بھی ہے کہ یقیناً آپ تھکن کی حالت میں ہوں گے۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا ایک دفعہ ذرا میرے ساتھ مل کے آپ نے نعرہ لگانا ہے، 10 سے 12 منٹ میں نے مائک کو چھوڑ دینا ہے۔ میں بھی پیغام دینا چاہوں گا تاکہ میری حاضری بھی میرے خون کے ساتھ امام عالی مقام کے قدمین شریفان میں لکھی جائے۔ دونوں بازوں کو اٹھا کے مل کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال۔ میرے زیبکار بھائیوں، میرے والد گرامی مرتبہ موجود ہیں۔ آج میرے سے چھوٹے بھائی سید ہارون الرشید شاہ صاحب اپنی ساری کلاس کے ساتھ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ یہ لمحات ویسے بھی آپ سوچ لیں ایک باپ کے لیے کیا کیفیت رکھتے ہوں گے کہ جو ہر آنے والے بچے کو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر قربان کرتا ہو، اور قربان کر کے چاہتا یہ ہو کہ میرے اللہ مجھے اتنی مہلت ضرور دینا، کیونکہ جب میں جملے جوڑتا ہوں نا تو میرے اندر میری روح کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس بیٹے کی دل کی کیفیت کیا ہوگی جسے اس کی ماں یہ دعا دے دے، اے میرے بیٹے میرا رب تجھے اتنے رنگ لگائے گا کہ سارا جہان دیکھے گا، ایک میں نہ دیکھ سکوں گی۔ وہ بیٹا جب سارے رنگ میں رنگ جائے، ماں کی دعا کا صدقہ یقیناً وہ جمعۃ المبارک کو اپنی ماں کے قدمین پہ بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے تڑپ کے یہ کہتا ہوگا اماں میری بھی ایک آرزو یہ ہے، آج مجھے جتنے رنگ لگے ہیں جی چاہتا ہے ایک لمحہ ایسا نصیب ہو جائے تو سر کی آنکھوں سے دیدار کر لے۔ تو وہ اپنے لیے تو یہ طلب کرتے ہوں گے کہ اتنی توفیق نصیب ہو جائے، اتنی سانسوں کو مہلت مل جائے کہ میں اپنی اولاد کے سارے رنگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ حضور سیدی سے الامت کو سلام ہے جن کے صدقے آج یہ ایک اور عزت نصیب ہو رہی ہے۔ میرے زیبکار بھائیوں، کربلا 3 محرم یا 7 محرم کو شروع نہیں ہوا۔ میری طرف توجہ ہے آپ سب کی۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں نے وعلیکم السلام کہنا ہے کہ کسر باقی نہیں رہ گئی، لیکن کچھ پیغام آج کے خاص حالات کے تناظر میں دینا لازمی ہے۔ کرب و بلا 9 ذی الحجہ کو ابتدا ہوتی ہے کرب و بلا کی، پھر 23 ذی الحجہ بھی کرب و بلا کے اسی سفر میں آتا ہے، پھر 3 محرم الحرام کو امام عالی مقام اپنے 91 ہم سفروں کے ساتھ کربلا کی سرزمین پہ تشریف لے آتے ہیں، پھر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، پھر 9 اور 10 کی درمیانی رات صرف ذکر اذکار اور نوافل میں ادا کی جاتی ہے، اور پھر 10 محرم الحرام کو پہلے سارے غیر ہاشمی شہید ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سارے ہاشمی شہید ہوتے ہیں۔ میرا یہ جملہ یہاں سے لے کے وہ آخر تک ہر کسی کے لیے بجلی کی تیزی کے ساتھ جائے گا کہ جتنے ہاشمی کربلا کی سرزمین پر شہید ہوتے ہیں وہ کسی اور کی نسل نہیں ہے، وہ سارے کے سارے ابو طالب کی اولاد سے تھے جو شہید ہو گئے۔ جملہ توجہ سے سننا، 9 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت ہوتی ہے، 23 ذی الحجہ کو محمد بن مسلم بن عقیل کی شہادت ہوتی ہے، ابراہیم بن مسلم بن عقیل کی شہادت ہوتی ہے، پھر 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلے امام علی مقام کے باپ شریک بھائی شہید ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن کی اولاد شہید ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اونو محمد شہید ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد عباس علمدار شہید ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد امام علی مقام کی اپنی اولاد شہید ہو جاتی ہے کہ
سارے دل کے مضمون کو حضرت جامی کے اس ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے کربلا کی سرزمین پر وہ پہلی دعوت جو حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوتی ہے اور علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھ کا اعلان کرتے ہیں، اے نبیوں کے تاجدار کوئی آپ کے ساتھ چلے یا نہ چلے، اے نبیوں کے تاجدار کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، یہ 9-10 سال کا ابو طالب کا بیٹا یہ اعلان کرتا ہے زمانے کی دھوپ ہو جائے، زمانے کی گرمی ہو جائے، زمانے کی دشمنی ہو جائے، تلواریں چمک کے ٹکرانے کے لیے آ جائے، ہر جگہ پر مرتضیٰ کی ظلمدار اٹھتی رہے گی، دشمن شکست سے بھاگ کھاتا رہے گا۔ اور اس کی لاش جب ابی طالب میں تو رکھی ہے، لیکن ادھر دیکھیں جامی کیا کہتا ہے یا رسول ہاشمی۔ علمی مجلس ہے، اکثر علماء ہیں، میں خاص کر ان بچوں کے لیے جو آج اپنے چہروں پر طرح امتیاز سجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جا رہے ہیں، سمجھیے گا یا رسول ہاشمی قربان نامت، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من۔ یہ لکھنے والے نے لکھا بڑا پیارا ہے، اس لیے سننا بھی اتنے پیار سے ہے، کہا یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، جان من جانان من بجملہ فرزندان من۔ اے رسول ہاشمی ایک آپ کا نام ہو، میری جان قربان ہو جائے۔ یہ کہہ کے رک گئے نذیر صاحب، یہ کہہ کے رک گئے کہ ان کے سامنے میری جان کی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ جامی جس کے بارے میں میرا نبی شریف مکہ کو خواب میں آ کر حکم دے کہ یہ مدینہ تو رسول نہ آ سکے، شریف مکہ نے پوچھا اے میرے نبی کیا اس سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے در پہ تو دشمن بھی آئے تو آپ گرم دودھ اپنے ہاتھوں سے پلاتے ہیں، اسے مکہ مدینہ آنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ شریف مدینہ کو خواب میں میرے آقا نے یہ حکم دیا، اس سے استفسار کیا، میرے نبی نے کہا نہیں یہ اتنے شوق سے آ رہا ہے، اگر یہ مدینہ منورہ پہنچ گیا مجھے سارے نظام توڑنے پڑیں گے، گنبد خضرا سے نکلنا پڑے گا، اپنے عاشق کا استقبال کرنا پڑے گا۔ اس سے کہا یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، جان من جانان من بجملہ فرزندان من۔ اے رسول ہاشمی ایک آپ کا نام ہو، میری جان قربان ہو جائے۔ پھر کہا نہیں میری جان کی کیا حیثیت ہے، مجھ جیسی 1000 جانیں قربان ہو جائیں۔ اور جملے دل سے سننا کہ یہ چاہتا ہے کہ جملہ اس پر بھی نازل ہو جائے، اس کی اولاد بھی قبول ہو جائے۔ اور دل کی گہرائیوں سے سنے، جامی نے تڑپ کے کہا صرف میری جان نہیں، صرف 1000 جانیں نہیں، بلکہ درد اور تڑپ کے ہے ہم سمیت ہم سب کے بچے بھی آپ کے نام پہ قربان ہو جائیں، ہماری نسلیں قربان ہوں، ہماری نسلیں قربان ہوں۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو طالب کے سارے پوتے اور پڑپوتے کرب و بلا کی سرزمین پہ شہید ہو گئے۔ مسلم بن عقیل، ان کے والد حضرت عقیل بن ابی طالب، ان کے بارے میں مولا کائنات میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ میں نے آیت پڑھی ہے، 5-6 منٹ چاہیے، توجہ چاہیے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کا آسان سا ترجمہ میرے شیخ کامل کی زبان میں یہ ہے، وہ جو دنیا میں جنت خرید لے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ذرا سارے بولیں کیا ترجمہ ہے؟ وہ جو دنیا میں جنت، اونچا بولیں، وہ جو دنیا میں جنت، وہ جو دنیا میں جنت خرید لے۔ حضرت عقیل، ان کے بیٹے مسلم بن عقیل میرے نبی سے حضرت علی پوچھ رہے ہیں، مجلس دیکھیں نا، مصطفیٰ سے مرتضیٰ پوچھ رہے ہیں اور پوچھا یا رسول اللہ انک لتحب عقیلا، اے میرے نبی کیا آپ عقیل کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے تبری پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، کہا انک لتحب عقیلا، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ آگے ہے فَأَجَابَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی نے جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا حُبًّا لَهُ، توجہ توجہ علماء توجہ، حُبًّا لَهُ، حُبًّا لِحُبِّ ابی طالب لَهُ، کہا سنو میں 2 وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے یہ ابو طالب کا لاڈلا تھا، ابو طالب بھی اس سے محبت کرتا تھا، محمد بھی محبت کرتا ہے۔ اگلا کیا جملہ کہا؟ اگلا کیا جملہ کہا؟ یہ کسی دنیا کے لیے جنگ تھی؟ فرمایا نہیں، دوسری وجہ سنو کیا ہے؟
محبت والا دل علی سن، میں عقیل سے اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ اس کا بیٹا مسلم تیرے بیٹے حسین کی محبت میں سب سے پہلے درجہ شہادت پہ فائز ہو جائے گا۔ میرے عزیز وقار بھائیوں، فاطمی اولاد کے تذکرے آپ سنتے آ رہے ہیں اور وہ تذکرے آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن آج کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ یزید پر بہتان ہے کہ وہ شراب پیتا تھا۔ آج کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ باغ فتح کے معاملے پہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ کیا اور وہ کیا، یہ جملے کے جواب بھی اسی گھر سے جائیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کربلا میں ماں باپ شریک بھائیوں میں سے جو سب سے پہلے میدان کربلا میں اترے، قد لمبا تھا، چہرہ سرخ و سفید تھا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، کہا میرے امام اب مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دیں۔ امام نے پیشانی چوم کے اسے کربلا میں جانے کی اجازت دی۔ یہ ام البنین کا بیٹا ہے اور تاریخ نے اس کا نام ابو بکر بن علی رکھا ہے۔ کیا نام ہے؟ بولے اونچی آواز میں، اونچی آواز میں بولیں، کیا نام ہے؟ پھر بولیں کیا نام ہے؟ اتنا ہی جواب کافی ہے، اس سے آگے جواب دینے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ابو بکر بن علی کو امام نے محبت سے روانہ کیا تو دیکھو ابو بکر نے کس محبت سے سب کچھ قربان کیا۔ کربلا میں گئے ہیں، 22,000 کا لشکر ہے، یوں اپنے گھوڑے کو سرکل میں دوڑا کر ابو بکر بن علی نے جو حسین کا تعارف پیش کیا ہے وہ تعارف میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابو بکر گھوڑے کو سرکل میں دوڑا کے لگام کو پکڑ کے ٹانگیں اٹھا کے کہتے ہیں سنو ہاذا حسین ابن النبی المرسل۔ کاش آج میرے ساتھ میرے علماء چلے، ہاذا حسین ابن النبی المرسل انہو نحامی بالحسام المسخل۔ ارے دنیا کے ذلیلو، تم کس حسین سے لڑنے آئے ہو؟ یہ تو وہ حسین ہے جسے گود میں بٹھا کے محمد عربی نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ نبی مرسل کا بیٹا ہے، ماؤں نے اتنے حلالی پیدا کیے ہیں، جب تک بھی آخری حلالی دنیا پہ جیتا رہے گا، تیری تلواریں ٹوٹتی رہیں گی، ہمارا امام زندہ رہے گا۔ توجہ سے سنیے، حضرت ابو بکر بن علی شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر بن علی شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد جو دوسرے نمبر پر آئے، قد اتنا بلند نہیں تھا لیکن کلام میں بادشاہ تھے، آپ نے اجازت مانگی۔ یہ بھی ام البنین کے بیٹے ہیں، عباس علمدار کے سگے بھائی ہیں، ان کا نام ہے عثمان بن علی۔ کیا نام ہے؟ صحیح اونچی آواز میں بولے، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گا، ابو بکر صاحب، دو ابو بکر اکٹھے بیٹھے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر 22 سال بعد فیضان کرم اتنا گج کے بول سکتا ہے تو بتاؤ فیضان مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عثمان بن علی نکلے، عثمان بن علی نے ادب سے حاضری دی، چھلانگ مار کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، پھرتی سے گھوڑے کی لگام پکڑی، آنکھوں میں چمک ہے، ام البنین کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے پہ قربان ہونے جا رہا ہے، اور آپ نے جو کلام پڑھا آپ کے سینوں میں بے بس ہو جائے۔ آپ نے ایسے اپنی تلوار لہرا کے کہا انی انا عثمان ذو المفاخر۔ شاید اسے پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، اسے سننے کا بھی طریقہ ہے، کہا انی انا عثمان ذو المفاخر شیخی علی ذو الفعال الظاہر ابن عم للنبی الطاہر۔ فرمایا اخی حسین خیرۃ الاخاجر سید الکبائر والاصاغر۔ ایک جملے پہ زندگیاں قربان ہو جائیں، کہا ادھر آؤ، مجھے دیکھو، میرا نام میری ماں نے عثمان رکھا ہے اور میرے باپ نے میری تربیت ایسے کی ہے، جو میرے میں ہے وہ جس میں بھی ہوگا دنیا اس پہ فخر کرے گی۔ فرمایا میرے پاس وقت نہیں، توجہ، فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا، میرے باپ کا نام علی ہے، اور میں بتاؤں علی کون ہے؟ توجہ سے آپ بھی سن لیجئے،
کون ہے؟ میں بتاؤں علی کون ہے؟ کہا بدر دیکھ لو، جو سب سے پہلے کفار کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرے وہ علی ہے، احد میں سالار بنے وہ علی ہے، خندق میں دوسرا وار نہ کرے وہ علی ہے۔ یہ جملہ بڑی لذت کا روح کے سکون کے لیے کہنے لگا ہوں۔ کہا جو خیبر میں مصطفیٰ کی اجازت اور حکم سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے خود کہے حیدر، اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور حیدر کہتے بھی اسے ہیں جب دشمن کو گردن سے پکڑتا ہے ایک جھٹکے میں 70 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ کہ نعرہ عباس علمدار کی سنت ہے، مولوی کو وقفہ دینے کی علامت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے شیروں کی طرح اور اب بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آج سب سے بڑا تعلق علی کا، علی کے بیٹے کی زبان سے سنو۔ کہا علی وہ ہے جو تمہارے نبی اقدس کا چچا زاد ہے، جو تمہارے نبی اقدس کا چچا جات ہے۔ پہلے ابو بکر بن علی نے بھی حسین پڑھا، اب انہوں نے بھی حسین پڑھا، پڑھ کے کہا یہ جو میرا بھائی حسین ہے نا، تم اس کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہو، تم اس کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہو۔ زمانے میں جو جتنے بڑے نسب والا آ جائے، عصب والا آ جائے، مقام والا آ جائے، مرتبے والا آ جائے، جو جتنے بڑے اعزاز لے کے آ جائے، عہدے لے کے آ جائے، منصب لے کے آ جائے، جب وہ حسین کے سامنے آتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے، حسین امام بن جاتا ہے، وہ غلام بن جاتا ہے، حسین امام بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا سنو، اس بزرگ سے بھی پوچھو، اس بچے سے بھی پوچھو، سب کا کہنا یہی ہوگا ہمارے سید کا نام حسین ہے۔ عثمان بن علی کی شہادت ہو گئی، اب کون میدان کربلا میں اترے؟ ان کا نام ہے جعفر بن علی۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ جعفر بن علی۔ اور جعفر بن علی بڑے جذباتی تھے، جذبے کے ساتھ گئے، صرف ایک ہی شعر کہا، اس کے بعد حملہ کر کے گردنی کاٹنی شروع کر دی۔ کہا انی انا جعفر ذو المعالی۔ یہ جملہ سنیں، یہ علماء سمجھیں گے، انی انا جعفر ذو المعالی ابن علی ذی الخیر ذو النوالی۔ میرا نام میرے باپ نے جعفر رکھا ہے، اس لیے کہ شامیوں، کوفیوں، میں تمہیں بتا دوں، تم لشکر کی زیادتی کے باوجود بھی ادنا ہو، میں اکیلا ہو کے بھی تم سے اعلیٰ ہوں، میں اکیلا ہو کے بھی تم سے اعلیٰ ہوں۔ اور آگے کہا سنو، میرے باپ کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں، بدبختو تم تو نواسۂ رسول کے سامنے آتے کھڑے ہو گئے، علی کے در پہ جان کا دشمن آتا تھا، امان پاتا تھا، علی خیر اور سخاوت کا سر چشمہ ہے۔ جعفر بن علی شہید ہو گئے۔ اب شہید ہوئے جن کا تذکرہ سب سے کم ملتا ہے عمر بن علی۔ اب باری آتی ہے عبداللہ بن علی کی۔ میں بات مختصر کروں گا اور اسی شعر پہ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا اگر آپ سب دل سے سمجھے گے۔ اب باری آتی ہے عبداللہ بن علی کی۔ عبداللہ بن علی نے بڑی محبت سے امام علی مقام سے اجازت لی اور یہ رنز پڑھتے پڑھتے میدان کربلا میں اترے اور سارے کوفیوں اور شامیوں کے اسی وقت پتے پانی ہو گئے۔ کہا سنو، انا ابن ذی النجدۃ والافضال۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا 10ویں محرم پہ ہم غم حسین منانے نہیں آتے، 10ویں محرم پہ ہم غیرت حسین سے خیرات لینے آتے ہیں۔ ہاتھ وہ بھی مارے، ہاتھ ہم بھی مارے، وہ ہاتھ مارے اپنے عقیدے سے، ہم ہاتھ مارے عبداللہ بن علی کے عقیدے سے۔ اور عبداللہ بن علی کا عقیدہ چابی پہ ہاتھ مار کے کہا ابن ذی النجدۃ والافضال، ذاک علی ذو الخیر ذو الفعال، سیف رسول اللہ سنت
اس جملے سے بڑا لطف آئے گا، جیسے شاہ جی کے شعر سے لطف آیا نا ویسے ہی آئے گا۔ کہا مجھے عبداللہ بن علی کہتے ہیں، میں عثمان کا شہزادہ ہوں جسے اللہ نے دو جہان میں عزت اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ پھر تعارف پیش کر کے کہا پتہ ہے میں کس کا شہزادہ ہوں؟ کہا ذاک علی الخیر ذو الفعال، میں اس علی المرتضیٰ کا شہزادہ ہوں جس کی عزتیں، رفعتیں، غیرت ایمانی ہر دنیا پہ ظاہر ہے۔ پھر خود تعارف کر کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے علی المرتضیٰ کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے، میرے آخری جملے ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے علی المرتضیٰ کون ہے؟ کہا سیف رسول اللہ ذو النکال فی کل قوم ظاہر الاحوال، اللہ کے نبی کی تلوار کو علی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی جنگ ہو جائے، جو مرضی قوم مقابلے میں آ جائے، اسے اللہ کی تلوار علی کاٹ کے گاجر مولی میں تقسیم کر دیتی ہے۔ جس تلوار سے محبت مصطفیٰ کرتے ہیں اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ شہید ہو گئے۔ اب ام البنین کے شہزادے سے حسین کی شہزادی سکینہ کہتی ہے 7 سال عمر ہے، چچا عباس تقریباً 45 سال عمر ہے۔ کہا ہے میرے چچا پیاس لگی۔ حضرت عباس نے جب یہ سنا تو رہا نہ گیا کہ فاطمہ کی پوتی مجھے حکم دے اور میں رہ جاؤں۔ مورخ کہتا ہے ان العباس رجل وسیم جسیم یرکب الفرس المطہم ورجلاہ تخطان فی الارض۔ یہ محبت سے پڑھنا، جو محبت سے پڑھنا تھا وہ محبت سے پڑھا۔ ضیاء الامت کے در پہ جو آتا ہے اسے تو پڑھنے کا اسلوب بھی سکھایا جاتا ہے۔ یہ محبت سے پڑھا ہے۔ کہاں عباس تو وہ تھا کہ جب صبح فجر کے بعد حسن کے بیٹے قاسم کو اور امام علی مقام کے بیٹے علی اکبر کو ساتھ لے کے چلتا۔ میرے جملے دل سے سنیں گے۔ کہا عباس وہ ہے کہ جب امام حسن کے بیٹے قاسم کو، امام علی مقام کے بیٹے علی اکبر کو ساتھ لے کے مدینہ منورہ میں فجر کے بعد تیر اندازی، تلوار اندازی سکھانے کے لیے نکلتا تو مدینہ منورہ کے لوگ دیکھ کے کہتے ایسے لگتا ہے آسمان سے چاند اور ستارے مدینہ میں اتر آئے ہیں۔ آسمان سے چاند اور ستارے مدینہ الرسول میں اتر آئے ہیں۔ وہ عباس جس کا چہرہ حسین تھا، قد لمبا تھا، جسامت مضبوط تھی، گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے، یوں لگتے کہ پیروں سے لکیریں پڑتی۔ ان کو جب سیدہ سکینہ نے کہا، اس عباس نے 22,000 کو چکمہ دیا، 4,000 کو شکست دے کے جب پانی کے گھڑے کو بھرا ہے، اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہے۔ دشمن مکار تھا، مکاری ہی کر سکتا تھا، بے غیرت بے غیرتی ہی کر سکتا ہے، بزدل بزدلی ہی کر سکتا ہے۔ جرأت ہوتی تو سامنے آ کے عباس کا مقابلہ تو کرتے، کیونکہ عباس بھی شیر کو کہتے ہیں جو دشمن کو گردن سے پکڑ لے تو اسے ہلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر سامنے سے مقابلہ کرتے پانی بھی سکینہ تک پہنچتا اور ایک کوفی کی گردن بھی زمین پہ گر جاتی۔ عباس علمدار کا جب دایاں بازو کٹا تو الناسخ والمنسوخ کے الفاظ ہیں۔ عباس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھا کے بولے نا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ گرنے سے پہلے بائیں بازو میں گھڑا پکڑ لیا اور سکینہ کی خواہش پوری کرنے عباس علمدار نکلے۔ بائیں بازو کٹا، گرنے سے پہلے دانتوں سے گھڑا بھی پکڑا اور اپنے آقا کو یاد کر کے کہا یا محمدہ، یا محمدہ۔ یہ الفاظ ہیں، میں مطلب پورا نہیں پڑھوں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ عباس نے دانتوں میں گھڑا لیا، پوری زندگی حسین کو بھائی نہیں کہا، پوری زندگی حسین کو امام سمجھا، امام مانا، امام جانا، کبھی برابری نہیں کی، کبھی مقابلہ نہیں کیا، کبھی پائیوں کے حق نہیں جتلائے۔ جب گردن پہ تیر چلا ہے، عباس گھوڑے سے زمین کربلا پہ تشریف لاتے ہیں، پہلی دفعہ کہا اخی حسین۔ تو یہ 3 نعرے ہمیں حضرت عباس علمدار نے دیے۔ سب سے پہلا اللہ اکبر، کون سا؟ کون سا؟ دوسرا یا رسول اللہ، کون سا؟ اور تیسرا جیسے پیر صاحب کہہ رہے تھے، شہید
سید الشہداء، بولیں سید الشہداء، اللہ اکبر یا محمدہ، پھر کہا اخی حسین، اور منظر دیکھے کیا ہے، امام علی مقام کی گود ہے، عباس علمدار کا سر ہے، امام نے سر کو بوسہ دیا، عباس نے مسکرا کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ ام البنین کو پیغام گیا، سیدہ ام البنین کو، میں تو یہی کہوں گا، ان کو پیغام گیا کہ سکینہ نے کہا تھا عباس پانی نہ لا سکا، کہا ام البنین یہ تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اگر عباس کے بازو سلامت رہتے حسین کی بیٹی کہتی وہ پانی لے کے نہ آتا۔ اب آخری وقت ہے، عصر سے پونے 2 گھنٹے قبل سید الشہداء تشریف لے جا رہے ہیں، ذوالجناح کو ایڑ لگاتے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ذوالجناح نہیں ہلتا، نیچے دیکھتا ہے، پھر ایڑ لگاتے ہیں، پھر نیچے دیکھتا ہے، پھر ایڑ لگاتے ہیں، پھر نیچے دیکھتا ہے، تو نیچے دیکھا، گھوڑے کی ٹانگوں کو دونوں باہوں میں لی ہوئی 7.5 سال سیدہ سکینہ کا، یہ وہی منظر ہے جب امام علی مقام بیمار تھے، امام حسن مجتبیٰ بھی علی تھے، تو صابرہ بیٹی فاطمہ بنت محمد کو ملنے، صابرہ جناب رسول اکرم ان کے گھر آئے، تو بیٹی کے صبر کے جیسا بھی کسی کا صبر نہیں تھا، باپ کے صبر کے جیسا بھی کسی کا صبر، لیکن جب رسول اکرم اپنی بیٹی کو سینے سے بیٹی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے، میرے نبی کے بھی صبر کے پیمانے ٹوٹ گئے، وہی منظر کربلا میں دیکھا کہ جب امام علی مقام گھوڑے سے نیچے اترے، اس سے پہلے آنکھوں سے آنسو نہیں گرے، نیچے اترے تو بیٹی سوچا، بیٹی نے روکنے کے لیے گھوڑا پکڑا، میں سمجھاتا ہوں، لیکن تاریخ کہتی اگر سیدہ زینب اپنے علی المرتضیٰ کی زینت میں، تو سیدہ سکینہ اپنے باپ امام حسین کا سکون ہے۔ میرے بھائی، امام علی مقام نیچے اترے، میں جملہ نہیں پڑھ پا رہا، اس کی عربی پڑھتے بڑی تکلیف ہوئی کہ کیا حالت تھی، بیٹی سامنے کھڑی ہے، باپ نیچے اترا سمجھانے کے لیے، تو بیٹی نے کہا بابا مجھے پتا ہے اب نانا کے دربار میں ملاقات، اب نانا کے دربار میں ملاقات، بات صرف اتنی سی ہے، مجھے آپ کے سینے سے ہٹ کے سونے کی عادت نہیں، صرف ایک دفعہ ایسے سینے سے لگا دو کہ زندگی بھر کے لیے سکون آتا۔ نام بھی سکینہ تھا، اور باپ سے آخری لمحوں نے مانگا بھی تو کیا مانگا، سکون مانگا۔ میرے بھائیو، اس سے آگے جملے نہیں ہیں، یہ وہی ہیں، بے شک مسلم کی نکیل، بے شک ان کے شہزادے ہوں، ان کے دونوں بیٹوں کو جب وہ حارث ذبح کرنے لگا، انہوں نے اس وقت کی ادب سے کہا چچا ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑے، ہم نے خواب دیکھی ابا رسول اکرم کے دربار میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ بات صرف اتنی سی، فجر کی اذان ہو گئی، ہمیں شہید کرنے سے پہلے ہمیں 2 سجدے فجر کے ادا کرنے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں جنت کو خریدا ہے، اور جس کی قربانی سب سے بڑھ کے تھی، اس حسین کو اللہ نے جنت کا قاسم بنا کے سردار بنا دیا ہے۔ میرا رب مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم پوری زندگی عمل کر کے کہہ سکیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔